محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما إمام المنتظر الحجة الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام علي النقي عليه السلام: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آئیے مل کے امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے صلوات پڑھیں محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے دلوں کو نورانی کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذکر صلوات ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جتنے بھی اذکار اسلام سے ہم تک پہنچے ہیں ان تمام اذکار میں افضل ترین ذکر صلوات ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کی عظمت کی دلیل کے طور پر یہ بات کافی ہے کہ صلوات کا عمل، صلوات کا ذکر افضل اس لیے ہے کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جو پروردگار عالم بھی انجام دیتا ہے. سبحان اللہ. لہذا اس ذکر صلوات کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے، اور قرآن مجید کی آیہ کریمہ جس کی ہم تلاوت کرتے رہتے ہیں وہ اسی بات کی دلالت کرتی ہے کہ پروردگار عالم بھی اس عمل میں ہمارے ساتھ شریک ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس حوالے سے صلوات کی عظمت کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں. ایک مرتبہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. معراج پر تشریف لے جا رہے تھے. ظاہر ہے کہ پیغمبر کی معراج ایک مرتبہ نہیں تھی بلکہ متعدد بار پیغمبر معراج پر تشریف لے گئے. ایک مرتبہ پیغمبر معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک چوتھے آسمان پر پہنچے، جناب جبرائیل ساتھ میں ہیں. دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں ایک تختی ہے اور اس تختی سے نور نکل رہا ہے اور بلندی کی طرف، آسمان کی طرف جا رہا ہے، اور وہ فرشتہ اسی نور کو دیکھنے میں مشغول ہے. پیغمبر کی سواری وہاں سے گزری لیکن اس فرشتے نے پیغمبر کی طرف توجہ نہ کی. جناب جبرائیل نے اس فرشتے سے کہا کہ تو کس چیز میں مشغول ہے؟ پیغمبر کی ذات گرامی یہاں پہ تشریف لائی ہے اور تو متوجہ نہیں ہو رہا. پیغمبر کی خدمت میں سلام نہیں کیا.
بہرحال وہ فرشتہ متوجہ ہوتا ہے اور پیغمبر کی خدمت میں آ کر سلام عرض کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ نہ چلا کہ آپ تشریف لائے ہیں، میں اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی چیز تھی جس نے تجھے اپنے اندر مشغول کر لیا؟ توجہ چاہوں، وہ اس لوح کے اندر، اس تختے کے اندر یا تختی کے اوپر کیا چیز تھی جو تو دیکھ رہا تھا غور سے اور تیری توجہ ساری اس طرف تھی؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اس تختی سے جو نور نکل رہا تھا، اس نور نے مجھے اپنے طرف متوجہ کیا ہوا تھا۔ پیغمبر نے پوچھا کہ نور کس وجہ سے تھا؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس تختی کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اس نور کی وجہ سے میں آپ کی طرف متوجہ نہ ہو سکا، اس نور کی طرف میری توجہ تھی۔ اس کے بعد عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ جو گستاخی میں نے آپ کی شان میں کی ہے، آپ کی طرف توجہ نہیں کی، میں اس گستاخی کا ازالہ کرنے کے لیے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اس کا ہدیہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ 2 رکعت نماز جو میں نے پڑھی ہے اس کا قیام 5000 سال ہے، اس کا رکوع 5000 سال ہے، اس کا سجدہ 5000 سال ہے اور اس کا تشہد 5000 سال ہے۔ 20000 سال کے وقت میں نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اس کا ثواب میں آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کر کے اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، اس گستاخی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نے اس نماز کے ثواب کو پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا تو پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے اس نماز کے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس عمل کے ثواب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو اس عمل کی ضرورت نہیں ہے تو میں اس 2 رکعت نماز کے ثواب کو آپ کی امت کو ہدیہ کرتا ہوں، آپ کی امت کو ہدیہ کرتا ہوں۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو بھی اس نماز کے ثواب کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میری امت میں سے اگر کوئی شخص 1 مرتبہ میرے اوپر درود پڑتا ہے تو اس کا ثواب اس نماز سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ ذکر عظیم ذکر ہے، یہ صلوات کا ذکر عظیم ذکر ہے۔ بہرحال یہ ذکر ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اگر معرفت ہوگی تو اس ذکر میں اور لذت آتی ہے انسان کو۔ صلوات پڑھے محمد والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ صلوات کا ذکر ہوا ہے تو ایک عمل بھی آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں۔ اگر کسی انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اس غصے کو دور کرنے کے لیے بہترین ذکر جو ہے وہ صلوات کا ذکر۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجے سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ مجھے غصہ بہت آتا ہے اپنے گھر میں، اپنے دوستوں کے ساتھ۔ بعض لوگوں کو گھر میں زیادہ غصہ آتا ہے، باہر بالکل کول ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو باہر بھی زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو آغا سے پوچھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں کیا کروں؟ تو آغا نے کہا کہ کثرت کے ساتھ صلوات کا ذکر کرو، اس لیے کہ انسان جب صلوات پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس رحمت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اعصاب کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال یہ مجالس عزا اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس مجلس کے عمل کو، اس محفل کو جو امام حسین کے نام پر ہوتی ہے، اس مجلس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اصلاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان، آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان عمل انجام دیتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے تو اس میں کوشش کرتا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس سے فائدہ اٹھائے۔ ہر انسان کی فطرت ہے، اگر انسان 1 گھنٹے میں اگر استفادہ کرنا چاہے تو کوشش ہوگی کہ جتنا زیادہ فائدہ ہو سکے انسان 1 گھنٹے میں لے لے۔ اگر کوئی کام انجام دیتا ہے تو سب سے زیادہ فائدہ اگر انسان حاصل کر سکتا ہے تو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس سے جتنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکے انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، جتنا بھی زیادہ فائدہ ممکن ہے اتنا انسان اس فائدے کو اٹھانے